موہنجو داڑو دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے جو کہ آج پاکستان کے لاڑکانہ شہر سے تقریباً 28 کلومیٹر کی دوری پر کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے۔ 2500 BCE میں قائم ہونے والا یہ شہر آج تقریباً 4500 سال پرانا ہو چکا ہے۔ موہنجو داڑو کو دنیا کے شروعاتی شہروں اور ایشیا کی ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے 1920 میں RD بینرجی نے دریافت کیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اپنے عروج پر موہنجو داڑو 40 سے 60 ہزار کی آبادی کا ایک شہر تھا، جہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت اور کاشتکاری تھا۔ اپنی ضرورت سے زیادہ اجناس پیدا کرنے کے علاوہ یہاں کے لوگ ظروف سازی اور مجسمہ سازی کے فن میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ اس مقام کی کھدائی کی گئی تو اسے معلوم پڑا کہ یہاں تو کسی دور میں ایک پورا شہر آباد تھا۔ اپنی دریافت کے بعد اس علاقے کو موہنجو داڑو کا نام دیا گیا، جس کا مطلب مردہ لوگوں کی ڈھیری یا ٹیلا ہے۔ مرکزی مارکیٹ اور مختلف حکومتی اداروں کے علاوہ یہاں عام عوام کے لیے حمام خانے بھی موجود تھے۔ اسی طرح گھروں کے ساتھ نالیوں کا ایک ایسا جامع نظام تھا جو کہ گندگی کو گھروں سے دور مرکزی ڈرینیج لائن کے ساتھ جوڑتا تھا، جہاں سے اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ موہنجو داڑو اپنے کنوؤں کی وجہ سے بھی بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے، جو کہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس زمانے میں کسی تہذیب کے پاس اتنے کنویں نہ تھے۔ ابھی تک کی جانے والی کھدائی سے یہاں 700 کے قریب چھوٹے بڑے کنویں دریافت ہوئے ہیں۔ تجارت کی وجہ سے جہاں موہنجو داڑو ایک ترقی یافتہ شہر بن چکا تھا، وہیں دوسری تہذیبوں کے افراد سے میل جول کی وجہ سے اس شہر میں ایسی وبائی بیماریاں بھی امپورٹ ہوئیں جن سے باہری لوگ تو امیون تھے، لیکن موہنجو داڑو میں اس نے ہلاکتیں کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کی کمی کے باعث ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا نظام متاثر ہوا، تو وہیں خوراک کی کمی کے باعث لوگوں نے اس شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا اور بالآخر یہ عظیم شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح کئی ماہرین کا یہ ماننا ہے کیونکہ موہنجو داڑو کی زمین سے ایسے پتھر ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ایٹم بم کی طرز کا کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہوگا، جس کے بعد یہاں کے لوگ ختم ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح ایک تھیوری کے مطابق یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے موہنجو داڑو کا یہ شہر دریائے سندھ پر قائم تھا، لیکن تغیراتی تبدیلیوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے جب دریائے سندھ نے اپنا راستہ بدلنا شروع کر دیا تو یہ شہر اپنی رونق کھو بیٹھا اور یہاں کے مکین اسے چھوڑتے چلے گئے۔ دنیا بالخصوص پاکستان کا یہ تاریخی ورثہ اب شدید خطرات کی زد میں ہے، جہاں یہ شہر 4500 سال تک تو وقت کے طوفان کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جگہ پر قائم رہا، لیکن اب پاکستانی احکام بالا کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر بروقت مناسب انتظامات نہ کیے گئے تو اگلے 20 سے 30 سالوں میں تاریخ کا یہ عظیم شہر مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے سبق نمبر 11 کا، جس کا نام ہے مردوں کا ٹیلا۔ اس سبق میں کچھ طالب علم ایک تاریخی مقام کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ دکھائی دیتے رہیں گے۔ چلیں اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ کاشف اور عمران ہم جماعت بھی تھے اور گہرے دوست بھی۔ دونوں دوستوں کو تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ نصابی کتابوں کے علاوہ دیگر کتابیں بھی پڑھتے رہتے تھے۔ انہوں نے موہنجو داڑو کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ موہنجو داڑو کی سیر کی جائے۔ ایک روز انہوں نے کالج کے پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھی کہ ان کی جماعت کو صوبہ سندھ میں واقع موہنجو داڑو کے کھنڈرات کی سیر کروائی جائے۔ ان کے پرنسپل خود بھی سیر و سیاحت کے رسیا تھے، چنانچہ انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ایک روز کاشف اور عمران کی جماعت کالج بس میں موہنجو داڑو کی سیر کے لیے روانہ ہو گئی۔ چند اساتذہ بھی طلبہ کی رہنمائی کے لیے ان کے ہمراہ تھے۔ موہنجو داڑو پہنچ کر انہوں نے ایک مقامی گائیڈ کی خدمات بھی حاصل کر لی تاکہ وہ انہیں ان کھنڈرات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ سندھی زبان میں موہنجو داڑو مردوں کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ شروع میں یہ ایک محض ٹیلا تھا جس پر کچھ انسانی اعضاء کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھیں۔ جب محکمہ آثار قدیمہ کے لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے اس ٹیلے کی کھدائی کا کام شروع کیا۔
ماہرین کا خیال ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں اس وقت کا ایک جدید شہر آباد تھا۔ شہر کی تباہی میں دو رائے ہیں۔ پہلی یہ کہ دریائے سندھ میں بہت سیلاب آیا جس سے یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس شہر کی تباہی کا سبب کوئی بہت بڑا زلزلہ تھا۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ یہ کھنڈرات دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کیسے رہتے تھے۔ مکانوں اور گلیوں کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے شہر آباد کیا ہوا تھا۔ گلیاں سیدھی تھیں اور مکانات پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ استعمال شدہ پانی کے نکاس کے لیے باقاعدہ نالیاں بنی ہوئی تھیں جنہیں اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ سب سے اونچی جگہ پر ایک ہال نما کھنڈر تھا جس کے 20 ستون نظر آ رہے تھے۔ اس ہال کو اسمبلی ہال کا نام دیا گیا تھا۔ شاید اس وقت لوگ یہاں اکٹھے ہو کر اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ گائیڈ نے انہیں سرکاری گودام بھی دکھایا جہاں اس وقت خوراک جمع کر کے رکھتے تھے۔ انہوں نے غسل خانے بھی دیکھے جنہیں بڑے سلیقے سے بنایا گیا تھا۔ پھر گائیڈ انہیں تالاب کی طرف لے گیا جو خشک ہو چکا تھا۔ شاید اس زمانے میں لوگوں کو تیراکی کا بھی شوق تھا۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ ابھی کئی مقامات کی کھدائی باقی ہے۔ ان کی کھدائی سے ممکن ہے کہ کچھ مزید حقائق کا پتہ چلے کہ اس زمانے میں لوگوں کے رہن سہن کے طور طریقے کیا تھے۔ تمام طلبہ نے سیر کے دوران جی بھر کر فوٹو اتارے۔ موئنجو دڑو کی کھدائی کے دوران جو چیزیں دریافت ہوئی تھیں انہیں ایک عجائب گھر میں رکھا گیا تھا۔ تمام طلبہ نے وہ اشیاء بھی دیکھی۔ ان میں زیورات، کھلونے، گھڑیاں، مہریں، کھانے پینے کے برتن اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ عجائب گھر میں تمام اشیاء کو نہایت سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ کاشف اور عمران اس تاریخی مقام کی سیر سے بے حد لطف اندوز ہوئے۔ انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا اور ناقابل فراموش یادیں لے کر واپس آ گئے۔ واپسی پر ان کے اساتذہ نے انہیں تلقین کی کہ وہ اس تاریخی جگہ میں پائے جانے والے تہذیبی ورثے کی سیر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جو تحریر بہترین ہوگی اسے سرٹیفکیٹ اور انعام دیا جائے گا۔